السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح اللہ خیر، ٹھیک ہے طبیعت بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ساتھیوں نے کو وساوس آتے ہیں، وساوس سوچنا ویسی سوچنا خیالات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں اور وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ اس کا علاج چاہتے ہیں۔ وساوس آتے ہیں اور وساوس سے پریشان ہوتے ہیں اور اس کا علاج پوچھتے ہیں۔ تین چیزیں یہ مختلف ساتھیوں کو یہ عرض لاحق ہے۔ تو پہلے اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ وساوس کی بڑی بڑی قسمیں دو ہیں۔ ویسے تو علماء اس کی بہت زیادہ تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے، دل پر خطرہ آنا وغیرہ وغیرہ، بہت سی 7-8 تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو بڑی بڑی تقسیمات کریں تو دو ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ اختیاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختیاری ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، یہ کیا ہے؟ یہ غیر اختیاری ہے۔ اگر اس کو تقسیم کریں تو دو ہے بس۔ تو اختیاری وساوس کا علاج بھی اختیاری ہے۔ اختیاری چیزوں کا علاج تین چیزیں ہیں، ہے تو اختیاری لیکن ایک ہے ہمت۔ کیا؟ ہمت مردان مدد خدا۔ ایک تو ہمت کرے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ تھا بدو۔ بدو کا مطلب ہے کہ دیہاتی علاقے کو کہتا۔ وہ آیا کہ میں بیت ہوتا ہوں۔ تو حضرت نے جو بیت کے الفاظ ہی کہیں کہ فلاں چیز سے توبہ کرتا ہوں، فلاں چیز سے توبہ کرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ پیر جی آپ نے تو یہ افیون کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ اسے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو افیون بھی کہتے ہیں؟ اس نے کہا افیون بھی کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کتنا کہتے ہو؟ اس وقت حضرت کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، چلی گئی تھی، تو اس کے ہتھیلی میں رکھ دیا کہ اتنا روزانہ کہتا ہوں پیتا۔ کہو شاہ توبہ کر تو افیون سی، تو اس نے کہا کہ ایسا توبہ تو کیا، تو اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک حصہ کم کریں اتنا، باقی ایک ہفتے کے بعد دوسرا حصہ کم کر دیں، اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا پیر جی جب ایک بار توبہ کر دیا تو اور کیا ہے؟ لڑائی کرو، پھینک دیا۔ ہاں چلا گیا اور وہاں سے پیغام بھیجا کہ پیر جی کو کہے کہ تمہارا مرید سخت بیمار ہے، اس پر دست لگی ہے۔ دست جانتے؟ پیٹ خراب ہو چکا ہے۔ وہ تو نشہ تھا، ورنہ مر جاؤں گا لیکن افیون نہیں کہوں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمت مردان۔ ہمت
تو 1 سال کے بعد آئے، منع ہو گیا تھا، تو حضرت کو کہا کہ ہدیہ دے دیا. تو اس نے کہا کہ پیر جی میں وہ آپ کا مرید ہوں جو افیون کہتا تھا. تو آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ ہدیہ کس چیز کا ہے. تو اس نے کہا کہ کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جب افیون چھوڑ دیا تو میری نفس نے مجھے کہا کہ اچھا ہوا پیسے تو بچت ہو گئے، پیسے تو بچت ہو گئے، اس پر تو پیسے تو لگتا ہے نا. تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ جو پیسہ بچت ہوگا وہ میں پیر جی کو دوں گا. محبت تم کو عذاب یا محبت خود سکھائے گا. تو بہرحال تو پہلی چیز تو کیا ہے؟ ہمت. اختیاری وساوس کے لیے ہمت کریں. اللہ پہلی دعا، پھر ہمت، پھر اگر ہمت نہ ہو سکے تو سزا. کیا سزا دے. اب ایک آدمی لکھا تھا، کہا تھا کہ میں موبائل سے چھٹکارا نہیں پاتا اور یہ ہے وہ ہے. تو اس کے میں نے کسی ساتھی کی وساطت سے کہہ دیا کہ اس کو کہہ دیں کہ کیمرے والا موبائل ختم کر دیں. اب اگر وہ ہمت نہیں کرتا تو ہم کیا کریں؟ علاج ہی نہیں کرتا. ہمت کریں. کیا کریں؟ ہمت. پھر سزا کیا ہے؟ سزا یا روزے یا نفل یا اس چیز کو ختم کریں جس کے جو اسباب ہیں، اس اسباب کو ختم کر دیں، کیونکہ اختیاری ہے. اختیاری چیزوں کا علاج بھی اختیاری ہے. تو وساوس اگر اختیاری ہے تو نہ لاؤ نا. دوسروں کے گھر میں کیوں پھرتے رہتے ہو؟ دوسری قسم کے خیالات ہیں وہ غیر اختیاری ہے، وہ تمہارے بس کے کام نہیں ہے، جو خود آتے ہیں خود. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو آئیں گے، رسول کے بارے میں آئیں گے، قیامت کے بارے میں آئیں گے، اور آپ سخت پریشان ہوں گے اس سے. اگر آپ پریشان ہیں تو یہ تمہاری ایمان کی علامت ہے. اگر آپ کی والد، اگر آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں تمہارا بس نہیں چلتا، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جیل میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں، اور آپ کو آپ کے والد کی یا آپ کے دوست کے خلاف وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ لو اسپیکر میں، وہاں آپ کے کمرے میں لو اسپیکر لگا ہوا ہے. اگر تم اس گالیوں سے پریشان ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو یہ جس کے خلاف گالیاں ہوتی ہیں وہ تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ ہاں؟ دوست ہے. وہ تمہارا کیا ہے؟ دوست ہے. کیونکہ اگر دشمن ہوگا، دشمن کی گالی پر تو آدمی خفا نہیں ہوتا، وہ تو خوش ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس پر ناراض ہوتے ہیں، آپ خوش نہیں ہوتے، تو اس کا معلوم ہوا کہ اس کے آپ کا دوست ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بارے میں جو سوچ آئے، یا قرآن مجید کے بارے میں آئے، یا قیامت کے بارے میں آئے، اور آپ اس سے پریشان ہو، تو یہ تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کی علامت ہے. یا کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے، رسول سے محبت کی علامت ہے. چونکہ شیطان پر آپ کا بس نہیں چلتا تو آپ خفا ہے، بس اور کچھ کر نہیں سکتے تو خفا ہے، آپ کو تکلیف ہے اس سے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایسی وسائل لاحق ہو گئے تھے. آپ دیکھیں مشکات شریف کے باب الوسوسہ، باب کتاب الایمان، باب الوسوسہ، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اسی نے نقل کیا ہو انہوں نے. اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک کو ترجمان مقرر کر دیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے نفسوں میں
ایسی باتوں کو پاتے ہیں کہ وہ ہم ان باتوں کو ہم زبان پر نہیں لا سکتے. یعنی کفر کی باتیں ہیں، کفر کی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہی ہے. وہ دراصل تاکید کے لیے تھا. کیا تاکید کے لیے تھا؟ کہ تو کہا کہ ایسے ہی ہونا. کیا رسول ایسے ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہے، ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان. یہ تو کل ہوا ایمان ہے، کیونکہ شیطان تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں اور آپ اسی کیا ہے تکلیف ہو رہی ہے. تو تمہاری اللہ سے دوستی ہے، رسول سے بھی دوستی ہے، اور اس باتوں کے سلسلے تم نفرت کرتے ہو، اور نفرت نہ کرتے. لیکن اب اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی تنگ تو ہوتا ہے، اب پریشانی ہے. مسئلہ تو معلوم ہوا آپ کو کہ یہ تمہاری ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. یہ بری خیالات آنا اور آپ بری خیال سے تنگ ہوتے ہیں، تو اب یہ خیالات جائے کیسے؟ سوال یہ ہے. یاد رکھیں، یہ اگر آپ کہیں گے کہ خیالات کو دور کرو گے تو یہ اور زیادہ آئیں گے. یہ خیالات کا یہ مکھی ہے، نہیں یہ گندگی مکھی. اب ہٹاؤ پھر دوبارہ آتا ہے. ہمارا ہم بورڈنگ میں تھے، یعنی اس کو آج کل ہاسٹل کہا جاتا ہے. تو ساتھی جماعت میں پڑھ رہے تھے، تو ہم سے ایک وہاں 10 جماعت تک تھی ہمارے تل میں، ہم سب پڑھتے تھے. تو وہ ایک وسوسی تھا. وہ نماز پڑھتے تھے. اللہ کی تجھ کو اللہ تباہ کر. پھر بڑی بھی غیرت ہو. پھر تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی. کبھی پتھر لے کر نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو رہے ہو. تو شیطان کو کتنا مزہ آیا ہوگا کہ انشاءاللہ کیا کیا میں نے. بڑی تکلیف میں، وہ تو انشاءاللہ نہیں کیا تھا، لیکن بڑے تکلیف میں ڈالا. تو اس کا علاج ہی نہیں ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہے. یہ کتا ہے، یہ بھونکتا رہے، تم اس کو طرف کیا التفات مت کرو. کیا نہ کرو؟ التفات نہ کرے. اس کا علاج عدم التفات ہے. التفات اس کی طرف توجہ نہیں کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایک عورت تھی، 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی تھی. ایک اس کو گالی دی کہ تو ایسی ہے، وہ جواب نہیں دے رہی تھی، تو اور زیادہ جذبت ہوتی تھی. تو پھر وہ کہتی تھی کہ مجھے جواب بھی نہیں دیتی ہے. یعنی مجھے میری بات کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتی کہ مجھے جواب دے دے. تو اب اس کی کوئی اہمیت ہی نہ دے تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا، یہ کتا پیچھے بھاگ جائے گا. اور اگر آپ کو نماز میں آئے یا کچھ چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ تصور خیال کریں کہ میری خیالات کو میری رب دیکھتا ہے. آپ کو کبھی کبھی بعض ساتھیوں کو یہ مراقبہ بھی بتایا جاتا ہے، حفاظتی خیال، حفاظتی اس میں یہی ہے، لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کی دل کے اندر جو خیالات دماغ کے اندر آتے ہیں، اس کے نفس جو اس کو باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں. تو اگر یہ کرو گے تو شیطان بڑا خبیث ہے، وہ نہیں چاہتا کہ عارف بن جائے.
تو وہ وسائس پہ نہیں ڈالتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے وسائس کو معرفت بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ کہ میری وسائس کو میرا رب دیکھ رہا ہے. اس تو معرفت حاصل ہوگی تو پھر وہ چھوڑ دے گا آپ کو.